السلام علیکم۔ انڈسکلوز کے ساتھ میں ہوں ثاقب صغیر۔ آج ہم کراچی کے ایک سلگتے ہوئے موضوع پہ بات کریں گے جس پہ بہت بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد ان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے احتجاج کی کال بھی دی، پھر وہ احتجاج کی کال بھی واپس لے لی۔ لیکن یہ اس وقت کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے جو ہیوی ٹریفک کی ٹکر سے یا اس کی زد میں آ کر جو شہری جہاں بحق ہو رہے ہیں، اور رواں برس اب تک جو ہے وہ 80 سے زائد شہری جو ہیں وہ صرف ہیوی ٹریفک کی ٹکر سے جہاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ جو دیگر حادثات و واقعات ہیں اس میں جو ہیں وہ 200 سے زائد شہری جو اب تک جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ اس حوالے سے جو اچانک آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے شہریوں نے قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا، بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ڈمپرز کو اور ٹرالرز کو یا ٹرکس کو آگ بھی لگائی گئی۔ اسی طرح جو یہ ایک واقعہ جو یو پی موڑ کے قریب پیش آیا ہے جہاں پر 5 سے 6 ڈمپرز کو آگ لگائی گئی۔ مجموعی طور پر جو اس رات شہر میں 9 ڈمپرز ٹرک اور جو ہیوی ٹریفک ہے اس کو آگ لگائی گئی، جس کی وجہ سے حالات بھی کشیدہ ہوئے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں اس پہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنی موقف اپنا پیش کیا جاتا ہے، اور اپنا جو قصور ہے وہ کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ٹریفک پولیس اور نہ ہی جو ڈمپرز ایسوسی ایشن ہے۔ ایک واقعہ ہم نے یہ گزشتہ 2 روز قبل دیکھا کہ شارع فیصل پر ایک تیز رفتار جو ڈمپر ہے جس پہ جو ہے وہ بجری یا ریت بھی بھری ہوئی ہے، لوڈڈ ہے، وہ تیز رفتاری سے جا رہا ہے، غفلت اور لاپرواہی سے وہ جو ڈرائیور ہے وہ اس کو لے کے جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کی ایک کار ہے جو اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کو سائیڈ دے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ایک شہری نے اپنے موبائل فون سے یہ پوری ویڈیو بنائی ہے اور اس ڈمپر کا بھی کافی دیر تک پیچھا کیا ہے، اور پھر وہ ڈمپر جو ہے وہ یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے یہ کارساز سے جب آپ ایئرپورٹ کی طرف آتے ہیں تو اس کے درمیان میں شارع فیصل میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے ایک FIR درج کی تھانہ شارع فیصل میں، اور اس میں جس میں جو مدعی پولیس کا ASI ہے اس نے بتایا کہ ہم پیٹرولنگ کار پر جو ہے وہ کارساز سے ایئرپورٹ کا جو روڈ ہے وہاں پر اپنی ڈیوٹی پر تعینات تھے کہ ہم نے ایک ڈمپر کو دیکھا جو کہ بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جس کی وجہ سے شہریوں کی جان و مال کو خطرہ تھا، لیکن ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں سرکاری کار کو سائیڈ دے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈمپرز ایسوسی ایشن سے رابطہ کیا گیا، ان کے جو صدر ہیں حاجی لیاقت محسود ان سے رابطہ کیا گیا، دیگر جو ان کے عہدیداران ہیں ان سے رابطہ کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ ڈمپر کو اور ڈمپر ڈرائیور کو فوراً جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیں۔ ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو ڈمپرز ایسوسی ایشن نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ڈمپر کو اور ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے وعدے سے جو ہے وہ مکر گئے، اور پھر پولیس نے اس رات ایک کریک ڈاؤن کیا پورے شہر میں، اور تقریباً 142 جو ڈمپرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی، ان کے خلاف جرمانے کیے اور بھاری ان پہ چالان کیے، اور 27 کے قریب جو ڈمپرز ہیں ان کو پولیس نے ضبط کیا۔ ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا پولیس نے اس وعدے کی خلاف ورزی پر، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کل رات پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو مذکورہ جو ڈمپر کا ڈرائیور تھا شفیق الرحمان، اس نے اپنی گرفتاری جو ہے تھانے میں آ کے پیش کر دی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہمارے ہاں پیش بندی کے طور پر کوئی چیز نہیں کی جا رہی ہے کہ پہلے سے آپ کسی چیز کی روک تھام کریں، بلکہ ایکشن کے ریئیکشن کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر وہ اس وقت ڈمپر جو ہے یہ فرار نہیں ہوتا اور ٹریفک پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن نہیں کیا جاتا تو یقیناً یہ ڈمپر ڈرائیور بھی اپنی گرفتاری پیش نہیں کرتا۔ لیکن جو اصل بات کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کو صرف اس واقعے کے بعد ہی یہ کریک ڈاؤن کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ کیا ٹریفک پولیس اتنا اختیار نہیں رکھتی کہ وہ پورے سال اسی طرح کا کریک ڈاؤن کرے اس ہیوی ٹریفک کے خلاف، ان ڈمپر ڈرائیورز کے خلاف، یا جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف؟ کسی واقعے کے نتیجے میں اس کی ریئیکشن میں آ کے اس طرح کی کارروائی کرنا، عارضی طور پہ کرنا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ ڈمپر ڈرائیور نے اپنی گرفتاری دے دی تو اس کے بعد ٹریفک پولیس کا وہ کریک ڈاؤن بھی عارضی طور پر
جو انہوں نے شروع کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے شہر میں ہیوی ٹریفک یا ڈمپرز یا ٹرک کی زد میں آ کر جو لوگ جہاں بہک ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے. اس کے لیے ایک مربوط پالیسی بنانی پڑے گی. بہت سارے دعوے پہلے بھی کیے گئے, وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی, وزیر داخلہ کی جانب سے بھی, آئی جی سندھ کی جانب سے بھی, ٹریفک پولیس کے جو ڈی آئی جیز ہیں ان کی جانب سے بھی. لیکن جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ آج بھی کل رات بھی جو ہے وہ دو نوجوان جو ہے وہ ٹرالر کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے کھارا در کے علاقے میں, شارہ لیاقت میں. تو یہ واقعات اس طرح نہیں تھمیں گے. آپ کو ریئیکشنری موڈ میں جانے سے کے بجائے آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. آپ کو اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. شہر میں ہیوی ٹریفک کا جو داخلہ ہے اس کے جو مخصوص اوقات ہیں اس کے علاوہ ان کے داخلے پر پابندی لگانی پڑے گی اور اس کو سختی سے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. صرف کسی واقعے کے ریئیکشن میں آ کے کوئی کارروائی کرنا وہ عارضی تو شاید اس سے کوئی حل نکلا ہے, لیکن مستقل یا پائیدار یا دیر پا حل اس سے نہیں نکل سکتا. تو یہ ایک اس وقت بہت ہی جو سلگتا ہوا موضوع ہے شہر کا, جس پہ ہم نے بات کی اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کریں اور ان سے بھی بات کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے انڈسکلوز. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنی جو قیمتی آراء ہیں ان سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.